بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک دو منٹ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اللہ بھی خوش نہیں ہوتے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو میں لازمی بزم حسان پکی پل کے احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں پیرانہ سالی کے باوجود۔ میرے بائیں طرف حاجی عبداللطیف صاحب اور ہمارے بھائی ملک رفیق الرحمان صاحب، اسی طرح حفیظ الرحمان، شفیق الرحمان صاحبان، ملک ریاض صاحب، بشیر احمد بھٹی صاحب۔ یہ تو ہو گئے ہمارے بڑے حضرات، اور نوجوانوں میں ینگ جنریشن میں بالخصوص شکریہ ادا کروں گا عمران بھائی کا اور زبیر بھائی اور اسی طرح کاشف بھائی کا، کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اس بابرکت محفل کو سجایا۔ اللہ کریم اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوں میری قاضی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ جب ان کا بیان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو جلا ملے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے بعد انشاءاللہ انتہائی قابل احترام میری مراد سفیر سوز و گداز، استاذ الحدیث، مداح رسول عربی حضرت مولانا شاہ عمران عارفی صاحب، چیئرمین بزم حسان پاکستان، نعت پڑھنے والے ہیں، اور یقیناً آپ حضرات ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سنیں گے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی انشاءاللہ۔ اور مجھ سے پہلے ابھی جو محفل کو روح دے کے چلے، روح جیسے کہ نئی روح پھونک کے چلے گئے، چلا کر دیتا جانے آپ اتنے یو کے جا کے بھی چلا کیتا لوگوں شاہ جی، تو آپ کی دعا تھی۔ میری مراد وائس چیئرمین بزم حسان پاکستان جناب پروفیسر مطیع الرحمان صاحب نفیسی، اللہ پاک نے ان کو بڑا ملکہ عطا کیا ہے، اور تعریف کرنے میں بخل سے کام لینا نہیں چاہیے۔ منہ کی تعریف اچھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال چونکہ ہم نے ابھی اسی تک کانے پیچھے بھی کر دیا مولانا صاحب، تو اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو اس کے زور بیان میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے شہزادے ہیں دونوں، ہمارے انتہائی قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے شاہ جی معوض شاہ صاحب کاظمی، سبحان اللہ، یہ تو شروع سے ماشاءاللہ قربانی دے کے بیٹھے ہیں اور آپ حضرات کو گرما رہے ہیں۔ اللہ کریم اس نوجوان کی عمر میں، صحت میں، جوانی میں، دیکھیں صحابہ اہل بیت کے ترانے پڑھتے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تاراں دو ہوندی ہیں نا، ایک ٹھنڈی ہوندی ہے ایک گرم، اسی طرح ہوتا ہے نا، کام چلتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ گرم تارے ہیں، پروفیسر صاحب بھی، تشاہ جی بھی، ہن واری آ رہی ٹھنڈیاں تارے، یہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ نے بس جسے کہتے ہیں نا لطف لینا ہے، بس سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں، بات چھیڑی شاہ جی نے مدینہ شریف کی، تو ابھی تو میں وہیں ہوں، اگرچہ یہاں ہوں، تو میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے مشہور ہیں، اپنی کیفیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، ملادہ فرمائیے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ پڑھیے، مدینہ یاد آتا ہے، سب کو یاد آتا ہے یقیناً۔ محبت سے پڑھیں، اللہ بلا لے وہاں پر، ذرا جھوم کے پڑھیں، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ
کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر سنیے گا، آل نبی سے محبت رکھنے والے متوجہ ہو جائیں۔ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ کہ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر گلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں کہ سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفان کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انعام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جب وہ آئے فضا ہو گئی مشکبار، اور خزاں بر گئی تھی سراپا بہار، غم کے ماروں پہ آیا عجب ایک نکھار، ان کے لطف و کرم پر ہوئے سب نثار، ہر مصیبت میں آئے غریبوں کے کام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اور شاہ جی سبحان اللہ۔ ہونٹ مثلے گلاب اور روشن جبین، سبحان اللہ، ہونٹ مثلے گلاب اور روشن جبین، دانت اتنے
منور کسی کے نہیں، نرگسی آنکھ اوپر سے ابرو ہنسی، ذات جن کی ہے شرح کتاب مبین، میری قسمت کہ ان کا کروں احترام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ اور عارفی صاحب، پروفیسر صاحب، جلندری صاحب، شعر دیکھیے گا، محبت سے سماعت کیجئے گا کہ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لے وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ آب کوثر، آب کوثر کا ساغر چھلکنے لگا، جذبہ دید دل میں مچلنے لگا، نور روئے مبارک چمکنے لگا، ہو گئی پھر زیارت میں کہنے لگا، ساقیہ ہو عطا آب کوثر کا جام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جن کا پیغام پہنچا چمن در چمن، جھوم کر کے گئے اٹھے لالا ہو نسترن، ختم ہو جائے گا اب خزاں کا چلن، آ گئے پاک دل، آ گئے پاک تر، جن کی برکت سے عالم کا نکھرا نظام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے۔ پکی پل والو پکے رہیے گا، اگلے شعر پہ جذبہ دکھانا ہے آپ نے، میسج پہنچنا چاہیے ان کو، کن کو؟ ذرا سنیے گا کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، انشاءاللہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اور شاہ جی سب سے اعلیٰ اللہ میرے آقا
کے گھرانے والے سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے. اور ایک شعر سن لیجئے گا، محبت کی بات ہے، محبت سے پڑھوں گا. کیا لکھتا ہے شاعر کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے. تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ عارفی صاحب.